نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم اعطی منفقا خلفا وقال الآخر اللہم آتی ممسکن تلفا رواہ البخاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما۔ وقال الآخر، اور دوسرا فرشتہ یوں دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو انسان تیرے راستے میں خرچ کرنے سے رکتا ہے اس کے مال کو برباد فرما۔ اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے خرچ کرنے والے کے لیے اور ایک بد دعا کرتا ہے رکنے والے کے لیے۔ علماء نے لکھا خرچ کرنے والے کے لیے دعا یعنی جو مال کے حقوق ہیں، لازم حقوق ہیں، واجب حقوق ہیں، وہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر ہے، صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور عشر ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہوتی ہے، اور انہی فرائض سے رکنے والے کے لیے یہی فرشتہ بد دعا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو یہ مالی حقوق ادا نہیں کرتا اس کے مال کو برباد فرما۔ اب بتائیے کیا تردد ہوگا کہ جو آدمی خرچ نہیں کرتا، مالی حقوق جو اس کے ذمہ لازم ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، اس کا مال بچ سکتا ہے؟ بچتا نہیں، دائیں بائیں راستوں میں نکل جاتا ہے، کاش کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ تو اس لیے میں نے جمعے کے اندر بھی تفصیلاً عرض کیا کہ اس زکوٰۃ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بڑے اہتمام سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ تو کچھ زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے؟ ہم اپنا کیسے محاسبہ کریں گے کہ جی میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں شریعت نے مقرر کی ہیں: سونا نمبر 1، نمبر 2 چاندی، نمبر 2 مال تجارت، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 نقدی۔ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ان 4 سے ہٹ کر جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اچھا گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پاس اچھی سواری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پاس بڑے اچھے جو ہے وہ لباس ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اچھے برتن ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمالی جتنی چیزیں ہیں آپ کی سونے کے علاوہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل کہ سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ آتی ہے۔ اگر اکیلا تنہا سونا 7.5 تولہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، جبکہ باقی 3 چیزیں اس کے ساتھ نہ ہو۔ میں نے عرض کیا اکیلا سونا۔ اور اسی طرح چاندی اگر 52.5 تولہ ہو، اس زمانے میں چاندی رکھنے کا رواج نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اسی طرح نقد آپ کے پاس بینک بیلنس وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، جو کہ آج کل 2-3 روز پہلے معلوم کیا تو کوئی 1350-1400 کے لگ بھگ تولہ چاندی چل رہی ہے۔ اس حساب سے تقریباً کوئی 80,000 کے لگ بھگ مالیت کی نقدی آپ کے بینک میں، آپ کے گھر میں موجود ہے، اور سال بھی گزر جائے تو زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح مال تجارت
اتنی ہی مالیت کا، یعنی 80,000 کے لگ بھگ آپ نے کہیں تجارت کر رکھی ہے، کسی کو تجارتی نقطۂ نظر سے دے رکھا ہے، یا خود ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار آپ نے اتنی مالیت کا یا اس سے زائد مالیت کا سیٹ کر رکھا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح یہ چاروں چیزیں، یعنی صرف چاندی اتنی ہو، یا صرف نقدی اتنی ہو، یا مال تجارت اتنا ہو، 52.5 تولہ چاندی یعنی 80,000 کے لگ بھگ تو زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں مل کر اتنی مالیت ہو جائے، چاروں چیزوں سے مراد سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، مل کر یہ 80,000 کے لگ بھگ مالیت کو آج کے اس رمضان میں پہنچ جائے تو اس کے ذمے زکوٰۃ آئے گی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کے پاس وہ آدھا تولہ سونا ہے اور 10,000 نقدی ہے، اور کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس تجارت میں چاندی ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، یہ چاروں چیزیں ملی، اب زکوٰۃ آ جائے گی۔ یہ 3 چیزیں مل گئیں، نقدی، مال تجارت اور چاندی، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اب یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ سونے سے متعلق، ابھی کل بھی میں نے جمعے میں عرض کیا تو کچھ ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھی سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے 6.5 تولہ، اب اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بھی اکیلا سونا اگر 7.5 تولے سے کم یعنی 7 تولہ بھی ہے تو زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن اگر سونے کے ساتھ نقدی جڑ جاتی ہے، یا تجارت کا مال جڑ جاتا ہے، یا چاندی اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر 7.5 تولہ شرط نہیں ہے، پھر 1 تولہ بھی ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، 1 تولہ بھی ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، پھر 7.5 تولہ شرط نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایسے کیا ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ پر تو زکوٰۃ آتی ہے، 7 تولے کر کے رکھ لیا ہوتا ہے، اب زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بھائی زکوٰۃ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس نقدی بھی نہ ہو، تو نقدی نہیں ہے، یا تجارتی مال نہیں ہے، یا چاندی نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز مل گئی تو اب 7.5 تولہ شرط نہیں رہتی۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو جائے، یعنی اس کی ملک میں 80,000 کے لگ بھگ جو ہے نا روپیہ آ جائے، پھر سال بھی اس پر گزرنا شرط ہے، سال کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، آتے ہی زکوٰۃ نہیں آتی۔ صاحب نصاب ہونا پہلے شرط ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے رمضان کسی کے پاس آدھا تولہ سونا تھا اور اس کے ساتھ 40-50 ہزار روپیہ تھا، اس کے ملک میں آ گیا رمضان سے 2 دن پہلے۔ اب اس رمضان میں وہ دیکھے گا کہ جی میرے پاس کتنا ہے، اب جتنا ہے اس سب کی زکوٰۃ ادا کرے گا، الا یہ کہ درمیان میں سونا بھی ختم ہو گیا اور نقد روپیہ بھی ختم ہو گیا، سارا استعمال ہو گیا ضرورت میں، اب صاحب نصاب نہیں رہا، ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر رقم درمیان میں کم زیادہ ہوتی رہی، 50,000 رقم تھی نا، اس میں سے کیا خرچ ہو کر کبھی 10,000 رہ گئی، کبھی 2,000 رہ گئی، کبھی پھر 15,000 ہوگی، کم زیادہ ہوتی رہی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگلے سال رمضان، یکم رمضان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ملک میں کتنا ہے۔ یہی دوسرا مسئلہ کہ ہر روپے پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال تو میرے پاس 1 لاکھ تھا، ابھی رمضان سے پہلے میرے پاس 5 لاکھ اور ہے، اس 5 لاکھ پر تو سال نہیں گزرا، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پچھلے سال آپ کی ملک میں 1 لاکھ تھا، اس رمضان کو یکم کو جتنے بھی آپ کی ملک میں پیسے ہیں، چاہے وہ 2 دن پہلے آئے، 1 دن پہلے آئے، وہ 10 لاکھ آیا، سب کے سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ ہر پیسے پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ آپ کے صاحب نصاب ہونے پر تو سال ہے شرط، لیکن ہر پیسے پر شرط نہیں ہے، ورنہ تو پھر انسان سارا سال اپنا لکھتا رہے، فلاں پیسہ اس ڈیٹ میں آیا، اس کا سال اس وقت پورا ہوگا، فلاں رقم اس وقت آئی، کتنا کیسے حساب کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گئے، آئندہ ڈیٹ میں آپ نے چل کر دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے، جتنی رقم ہے اس کے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو 4 چیزیں یہی نصاب زکوٰۃ ہیں۔ اس کے علاوہ زیورات میں اور چیزیں ہوتی ہیں، آج کل بڑی قیمتی دھاتوں کے زیورات ہیں، جوہرات کے ہوتے ہیں، موتیوں کے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل کچھ اور بھی ایسی دھاتیں آ گئی ہیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، تو یاد رکھو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس جتنی بھی قیمتی دھاتیں ہیں،
مطلب اس کی آپ نے انگوٹھی بنا رکھی ہے، خواتین بناتی ہیں یا زیور ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی اس کو شریعت نے یہ کہا یہ کرنسی کی طرح ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ باقی انشاءاللہ مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔